جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عوام کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ یہ کیوں فراڈ کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ پہلے قانون پاس کرو اور پھر جب حکومت چلی جائے تو آپ سادگی کے ساتھ بیان جاری فرما دو۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ دھوکے بازی کی سیاست زیادہ دیر چلتی نہیں ہے۔ یہ 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور یہ 15 سال بدترین سال رہے ہیں۔ اس 15 سال کے حوالے سے جماعت اسلامی نے اپنی ایک ورکنگ کی ہے اور میں اس 15 سالہ کارکردگی پر پورا، اس کو تو اب وائٹ پیپر تو کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ تو بلیک پیپر ہوگا، اس کو ہم پیش بھی کریں گے قوم کے سامنے کہ جمہوریت کے دعوے داروں نے جمہوریت کو کیسے پامال کیا، عوام کی بات کرنے والوں نے عوام کو کیسے تباہ کیا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ اور اس کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے جگہ جگہ جب چیزیں کچھ کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ آپ خیر پور رانی پور ریاست جو پرانی ہوتی تھی اس میں جا کر دیکھ لیجئے کس طرح سے انسانوں کو غلام بنا کر آج کے زمانے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ایک بھائی ایک پارٹی میں، دوسرا دوسری پارٹی میں، وڈیرہ شاہی نظام ہے، جعلی قسم کے پیر بن کر بیٹھ گئے اور اس طرح انسانوں کو غلام بناتے ہیں۔ اور جو پرفارم کرنے کا موقع آتا ہے تو نااہلی اور کرپشن اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تباہی پھیلاتے ہیں۔ تو اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے رات میں، اور یہ اندھیرا کیوں ہے؟ اسٹریٹ لائٹس کیوں نہیں جل رہی؟ اس لیے نہیں جل رہی کہ کے ایم سی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اور کے ایم سی اور کے الیکٹرک آپس میں کھیلتے رہتے ہیں اور لائٹیں نہیں جلتی اور اس کے نتیجے میں اندھیرے رہتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ابھی اخبارات میں بڑی بڑی خبریں لگی ہیں کہ اس سلسلے میں کے ایم سی اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قبضہ میر صاحب تشریف تو لے آئے ہیں، بیٹھ تو گئے آ کر، تو بنیادی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بجائے اگر سوشل میڈیا سے ان کو فرصت مل جائے اور مختلف قسم کے ایونٹ بازیوں سے ان کو فرصت مل جائے تو وہ ان بنیادی مسائل کو ایڈریس کریں، دیکھیں۔ اور کم از کم شہر میں جو روشنیاں، جو لائٹیں صرف ریپلیس کرنے سے یا بلوں کی ادائیگی کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہیں، اب حکومت تو ان کی رہی ہے اتنے عرصے، تو ان کو ریزالو کرنا چاہیے تھا نا اس مسئلے کو، لیکن اس مسئلے کو انہوں نے ریزالو نہیں کیا۔ اور اس وقت بھی شہر میں بدترین حالت ہے اور زیادہ تر گلیوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لائٹیں ہوتی نہیں ہیں، اور اگر لائٹیں لگائی جائیں بعض جگہ کے الیکٹرک کا عملہ آ جاتا ہے اور وہ لائٹیں ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ ایک کمپنی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں ہمیں کے ایم سی جو ہے کیونکہ پیسے نہیں دیتا اس لیے ہم یہ لائٹ ہٹا رہے ہیں۔ تو یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت ہے وہ آ کر جو ہے وہ ان شہریوں پر ظلم کرتا رہے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے جو ہے ہمیں محروم کرتا رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم بجا طور سے ہمارا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں ہم چیف منسٹر صاحب، بہت اپنے یعنی معتبر نام ہے جسٹس مقبول باقر صاحب کا، اور ہم یہ چاہیں گے وہ ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کریں اور جو بھی وزراء جنہوں نے حلف اٹھائے ہیں وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کریں اور ان مسائل کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت اہم مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ٹرانزیشن کا یہ پیریڈ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل ہمارے جو مرتضی وہاب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرانزیشن پیریڈ جلدی ختم ہونا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پیپلز پارٹی کے قانونی مشیر بھی تھے، پیپلز پارٹی سندھ کے ترجمان بھی تھے، یعنی سندھ حکومت کے مشیر، ترجمان اور 1 سال سے زیادہ ایڈمنسٹریٹر رہے تھے اور اس وقت قبضہ کر کے میئر بھی بن گئے۔ ان سارے پورٹ فولیوز کے ساتھ یہ گفتگو جو انہوں نے سادگی سے فرمائی ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ جلدی ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اختیار ملے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آئین آپ نے ایکٹ میں ترمیم کی ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے کا یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا۔ خود ہی آپ کی مشاورت سے یہ پیریڈ طے ہوا ہے اور خود ہی آپ جب حکومت چلی گئی ہے تو فرما رہے ہیں کہ اس کو جلد ختم کیا جائے۔ تو یہ عوام کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ یہ کیوں فراڈ کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ پہلے قانون پاس کرو اور پھر جب حکومت چلی جائے تو آپ سادگی کے ساتھ بیان جاری فرما دو۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ دھوکے بازی کی سیاست زیادہ دیر چلتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ تو ہے اور ہم تو اس میں کورٹ میں بھی گئے۔ اب یہ حکومت کے پاس بھی موقع ہے، میں چاہوں گا کہ یہ اگر ٹرانزیشن پیریڈ کو فوری طور پر ختم کر دیں تو ہم کورٹ سے ظاہر اپیل واپس لے لیں گے، لیکن ظاہر اب ہمیں کیوں جانا پڑتا ہے عدالتوں میں؟ اس لیے جانا پڑتا ہے کہ یہ عوام کا حق مارتے ہیں۔ ہمارے کتنے یو سیز اس وقت ایسی ہیں
مختلف جگہوں پر جہاں پر یو سی کے آفیسز نہیں ہیں, ڈیفنکٹ یو سیز, یعنی جو پچھلی والی یو سیز ہیں اس کی بنیاد پر نظام چل رہا ہے. اس وقت تک بھی 15 جنوری کو انتخاب ہوا تھا, آج اگست کی 22 تاریخ ہے, اور میئر کا انتخاب اور ٹاؤن کے چیئرمین اور میئر نے 19 جون کو حلف اٹھایا تھا. آج 2 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں, یو سیز تک ان کے آفیسز تک نہیں ہے, ٹاؤن کا آفس نہیں ہے. گلشن اقبال ٹاؤن کا آفس کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے پورا سیٹ اپ ہے اس سے, تو انہوں نے آفیسز بھی نہیں دیے, انہوں نے اختیارات بھی نہیں دیے, یہ پچھلی یو سیز کی بنیاد پر پورا سسٹم چلا رہے ہیں, اور ٹرانزیشن آفیسرز ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے. اب چھوٹا سا کوئی کام بھی اگر ٹاؤن کے چیئرمین کو کرنا ہو تو وہ اس کی ایک سمری بنائے گا اور ان کو دے گا, اور پھر وہ آئے گا, اور اس کے نتیجے میں جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو جو کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. اس وقت جو قانون میں اختیارات موجود ہیں ٹاؤن چیئرمین کے پاس یا ٹاؤن کے پاس, اس کو بھی اس لیے عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکتا کہ ڈی ایم سیز کا نظام کے تحت ہی چل رہا ہے پچھلا. ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جمع نہیں کر سکتے لائسنس, یہ جو پراپرٹی ٹیکس اور ٹریڈ لائسنس, اور دوسری طرف جعلی رسیدیں بنا بنا کر یہ سب دھندا چل رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اس میں ملوث ہے پوری طرح. تو کرپشن کا کوئی ایک جگہ نہیں ہے جو یہ چھوڑتے ہوں. آفیشیل نہیں چل رہا, لیکن اب بعد میں آ کے پتہ چلے گا جب ٹاؤنز کے پاس حساب آئے گا, لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو ادا کیا, یہ رسید ہمارے پاس ہے, وہ رسیدی جعلی نکلے گی. کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ بجائے اس کے کہ اختیار دیں, یہ جو گردان پڑتے ہیں ہمارے میئر صاحب کہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کو رکاوٹ کہاں ہے؟ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کرنے میں ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی تھی؟ کام کرنے میں ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے؟ گٹر کے ڈھکن لگانے میں ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے؟ یہ بتائیں نا, یہ ایڈمنسٹریٹر رہے اتنے عرصے, کیوں 25,000 مین ہالز میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ جو چرسی موالی ہوتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کون پروڈیوس کر رہا ہے چرسی موالی؟ یہ نظام پروڈیوس کر رہا ہے جو 15 سال سے آپ کے ہاتھ میں تھا. منشیات کے اڈے آپ کی پولیس کی بغیر کیسے چل رہے ہیں؟ کیسے ہمارے جوانوں کے جسموں میں زہر گھول رہے ہیں یہ منشیات کے اڈے چلانے والے؟ اور سوفسٹیکیٹڈ ترسیل کا نظام جو منشیات کا چل رہا ہے, تو یہ کیسے چل رہا ہے؟ پولیس کی مرضی کے بغیر, حکومت کی مرضی کے بغیر, بلاول ہاؤس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا تھا یہ نظام. چل رہا تھا, اس میں سب ملوث ہیں, اس جرم میں یہ سب لوگ ملوث ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب چرسی اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو بھائی آپ کے پاس جو وارڈن, سٹی وارڈن ہے, اتنی بڑی تعداد میں فورس تھی, اس کا تو کام ہی یہی تھا, کم از کم مین شاہراہوں کے ساتھ تو آپ یہ سلوک نہیں کرتے. ابھی کسی نے بتایا ہے, آئی چندی گڑھ روڈ کی خبر چھپی, سوشل میڈیا پہ آئی, اتنی اہم ترین شاہراہ پر اس پر گٹر کے ڈھکن موجود نہیں تھے, اور وہ ابھی تعمیر کر کے آپ اپنی بتا رہے تھے کہ ہم نے اتنا زبردست کام کیا, اور اس کی تعمیر کا حال دیکھ لیجئے آپ. جہانگیر روڈ ہو یا چندی گڑھ روڈ ہو, جب یہ سڑکیں بنتی ہیں کچھ عرصے کے بعد ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ کرپشن ہے, کرپشن ہے اور کرپشن ہے. اس لیے اب یہ کب تک اس کو قبول کیا جائے گا؟ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ٹرانزیشن پیریڈ اور اختیارات منتقل نہیں کیے گئے تو تمام منتخب لوگ پھر احتجاج پہ مجبور ہوں گے, اور اس احتجاج کو ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کر کے باقاعدہ اختیار منتقل نہیں کیا جاتا. اور میں چونکہ اب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے, تو یہ ضرور ہم چاہیں گے کہ اس مسئلے پر فوری طور پر یہ عبوری حکومت نوٹس لے کر اپنے سیکرٹریز کے ذریعے سے اس مسئلے کو فوری طور پر ریزالو کر دیں, ہمیں احتجاج پہ مجبور نہ کریں. ظاہر ہے کہ ایک سارا کام پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے, تو اس کام کو ٹھیک کیا جائے اور سب کو سب کا اختیار دیا جائے تاکہ یہ کام آگے چل سکے. اس کے باوجود بھی ظاہر ہے ہر جگہ سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے. کے ایم سی میں اچھے لوگ افسران بھی موجود ہیں, کچھ اچھے آفیسرز بھی ہوتے ہیں, وہ کہیں تعاون کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں کام میں تو کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے تمام چیئرمین وائس چیئرمین تو کام کر رہے ہیں, اس وقت بھی سڑکوں پہ موجود ہیں. ہماری تو خواتین کونسلرز تک اس بات کا اس پہ کام کر رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سڑک بن رہی ہے تو اس کی نگرانی کر رہی ہیں. یعنی اس لیول پر عوام کی خدمت کا الحمدللہ جذبہ موجود ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے صرف جماعت اسلامی کے اختیار کی بات نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی اختیار دیں نا, ان کے یو سی کے لوگوں کو بھی اختیار دیں. تو آپ
عوامی سطح پر یہ اختیار منتقل کیے بغیر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اسی طرح عملاً صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا کہ آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت آپ تمام سیاسی، انتظامی، مالیاتی اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کریں۔ اب بلدیاتی اداروں کی ایک ٹیئر ہے ٹاؤن، بنیادی طور پر کچرا اٹھانے کا کام اور سیوریج کا کام، پانی کا کام، یہ بہت بنیادی ترین کام، ان تینوں کاموں پر ٹاؤن چیئرمین کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کیسی ڈیوولوشن آف پاور ہے؟ یعنی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور پھر اس کا کراچی چیپٹر ڈائریکٹ ڈیل کرے گا سالڈ ویسٹ کو، کچرا اٹھانے کے نظام کو۔ اس کے بعد آ جائے یہ واٹر کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ واٹر بورڈ ہینڈل کرے گا، سیوریج کا مسئلہ اس کا ایکسین واٹر بورڈ کے تحت کرے گا۔ تو ٹاؤن کا چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اس کے ماتحت ہونے چاہیے یہ ادارے، ڈیوولوشن اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو، لیکن ٹاؤن چیئرمین کو اتھارٹی ہونا چاہیے، اور اتھارٹی کا مطلب اتھارٹی جو آئین کہتا ہے، مالی اتھارٹی، سیاسی اتھارٹی، انتظامی اتھارٹی، وہ تین ہے تو ڈیوولوشن آف پاور ہے، نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فراڈ ہے۔ اور اس فراڈ میں پوری طرح سے سندھ حکومت رہی ہے ملوث، اور پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو لڑ کر حاصل کرنے کے بجائے اس کا نظام بنایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ وہ اس وقت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو بھی ادارہ ہے اس کو ڈیوالو کرے ٹاؤنز اور یوسی کی سطح تک، بغیر کسی ایکٹ میں ترمیم کے یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ باقاعدہ۔ اور اس کو ٹاؤن اور یوسی کی سطح پر جب آپ ڈیوالو کریں گے، آپ کو سگنیفیکنٹ چینج محسوس ہوگا شہر میں، صفائی ستھرائی کے نظام میں، اور اس کے نتیجے میں آپ پکڑ سکیں گے کون کام کر رہا ہے کون کام نہیں کر رہا ہے۔ تو میری جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ فوری طور پر ان تمام ٹرانزیشن پیریڈ کو اور ڈیوولوشن آف پاور کے مسئلے کو دیکھیں، اور ان تمام اداروں کو نچلی سطح تک منتقل کریں کہ جن اداروں سے بنیادی ہماری جو سہولیات ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، اس کا تعلق ہے۔